بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بدا صدق اللہ تعالی فی الدارین۔ یہ کتاب جو آج ہم شروع کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے صرف گھوٹوی۔ گھوٹا ایک گاؤں ہے ملتان کے مسافات میں، اور وہاں جو ہے اس گاؤں میں ملک کے بلکہ بر صغیر کے بڑے بڑے علماء وہاں اس گاؤں میں ہوئے ہیں، اور جو ہے بڑے مشہور علماء ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے ساری صرف کی کتابوں کو دیکھ کر پڑھ کر ان سے اخذ کر کے اپنی ایک صرف لکھی، جس کا نام انہوں نے صرف گھوٹوی رکھا۔ تو یہ جو صرف ہے گھوٹوی، یہ اس گھوٹا جو گاؤں ہے اس کے نام کی طرف منسوب ہے۔ جیسے باقی صرف کی کتابیں ہیں، آپ ان کو دیکھ لو، یہ صرف بترال ہے، صرف قانونچہ کھیوالی ہے، تو یہ کھیوال بھی گاؤں ہے، بترال بھی گاؤں ہے۔ تو یہ گاؤں کی طرف جو ہے نا لوگ منسوب کرتے تھے اپنی کتابوں کو، کبھی اپنے ناموں کی طرف منسوب کرتے تھے، کبھی گاؤں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو اسی طرح جو ہے کچھ لوگ اپنی کتابوں کو اپنے نام کی طرف منسوب کرتے تھے، کچھ اپنے بزرگوں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے نا صرف گھوٹوی، یہ گھوٹے گاؤں کی طرف منسوب ہے۔ اور وہاں جو ان کے لکھنے والے ہیں مولانا جمال الدین صاحب گھوٹوی، یہ ان کی لکھی ہوئی، مولانا جمال الدین صاحب۔ اور جو ہے خاص کر پنجاب میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، اور جو آدمی یہ کتاب صرف گھوٹوی اچھے استادوں سے پڑھ لے، اس کو صرف کی کسی اور کتاب کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ علم صرف میں بیسیوں بلکہ سینکڑوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ کیونکہ یہ آج کی نہیں ہے، صرف تو یعنی کس دور سے یہ شروع ہے، اس کو صدیاں گزر گئی، کئی سو سال گزر گئے۔ یہ صرف جو ہے اس وقت سے شروع ہے۔ جیسے ناو ہے، تو ناو جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید کو اور خلیفہ کو حکم دیا تھا، ابو الاسود دوئلی کو، کہ لوگ جو ہے ان کو عربی نہیں آتی اور وہ مکس اپ کر رہے ہیں، تو آپ ایک قانون بنائیں۔ تو ان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے اسود دوئلی نے، جو ایک بڑا جو ہے ذہین، قابل، نہایت سمجھدار، صاحب فضل عالم تھا اور تابعی تھا، بصرے کا رہنے والا، تو اس نے جو ہے یہ صرف کی ابتدا کی، انہوں نے ناو کی ابتدا کی۔ تو انہوں نے چند قانون وضع کیے، اور ان قانونوں کے تحت پھر یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو اب یہ دیکھیں، میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ناو جو ہے یہ حضرت علی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے، تو صرف بھی تقریباً اسی زمانے سے شروع ہوئی۔ تو اس لیے صرف کا پڑھنا اور ناو کا پڑھنا عالم کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی کو صرف نہیں آتی، ناو نہیں آتی، اور وہ کہے کہ میں عالم ہوں، تو یہ بالکل فضول بات ہے۔ عالم کے لیے صرف اور ناو کا پڑھنا اور عالم بننا اس کا ضروری ہے۔ جتنا زیادہ وہ صرف کا ماہر ہوگا، جتنا زیادہ وہ ناو کا ماہر ہوگا، اتنا زیادہ وہ کتابوں کو سمجھ سکے گا، پڑھ سکے گا۔ اور اگر کتاب ان دو علوم میں وہ کمزور ہے تو اس کو کتاب پکڑنی بھی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مقولہ مشہور ہے، الصرف ام العلوم والنحو ابوها، کہ تمام علوم، جتنے بھی علوم ہیں، صرف ان کی ماں ہے، اور جو ناو ہے
یہ علم کا باپ ہے، علوم کا باپ ہے. تو جب صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہوئی اور نحو جو ہے یہ علوم کا باپ ہوا، تو اب جب ماں باپ نہ ہوں تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے؟ جب ماں باپ نہ ہوں تو اولاد پیدا نہیں ہو سکتی. تو اسی طرح جب صرف اور نحو کوئی نہیں پڑھے گا تو نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا. نتیجہ تب ہی نکلے گا جب اس کو صرف بھی آتی ہوگی، نحو بھی آتی ہوگی. اب ان دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ صرف ہے یا نحو ہے؟ تو اس کے لیے جو ہے یہ جملہ بتاتا ہے الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ صرف علوم کی ماں ہے اور جو نحو ہے یہ علوم کا باپ ہے. تو جملے میں بھی پہلے ذکر کیا کہ صرف جو ہے یہ علوم کی ماں ہے، اور ویسے بھی اگر آپ دیکھ لیں تو ماں کا کردار جو ہوتا ہے نا یہ باپ سے زیادہ اہم ہوتا ہے. تو اس لیے صرف جو ہے ویری امپورٹنٹ صرف ہے. ایون انگلش میں بھی یہ جتنے بھی علوم ہیں تمام میں صرف نحو ہے، ہر ایک میں صرف نحو ہے. اب جو ہے ایک بات آپ ذہن میں یاد رکھیے، یہ ہمیشہ آپ کو کام آئے گی. ہاں، کسی بھی علم پڑھنے کے لیے اس کے لیے 3 چیزیں ہونی ضروری ہیں. کسی بھی علم کو پڑھنے کے لیے اس کو 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے، اور جب تک وہ 3 چیزیں معلوم نہ ہوں اس وقت تک ان کا جو ہے حاصل کرنا یا ان کا پڑھنا یا یہ اس علم کا حاصل کرنا اس کا کوئی معنی اور مقصد نہیں ہوتا، وہ فضول ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک جو ہے نا آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی علم، لیٹ سے کہ آپ علم صرف پڑھنا چاہتے ہیں جس کے لیے آج آپ بیٹھے ہیں، تو اس کی ایک ہے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. تعریف اس علم کی کہ وہ علم ہے کیا، کس چیز کا نام ہے، اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے. دوسرا اس علم کی غرض و غایت کیا ہے. ہاں جی، غرض و غایت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے پڑھنے کا، یہ 2 چیزیں. اور تیسری اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی جو اس سے بحث کی جائے گی تو کس سے بحث کی جائے گی. سمجھے آپ؟ ہر علم کے لیے، کوئی بھی علم ہو، آپ انگلش کا علم حاصل کرنا چاہیں، آپ صرف کا علم حاصل کرنا چاہیں، آپ منطق کا علم حاصل کرنا چاہیں، آپ علم معنی حاصل کرنا چاہیں، آپ علم بدیع حاصل کرنا چاہیں، علم عقائد حاصل کرنا چاہیں، آپ علم جو ہے شعر حاصل کرنا چاہیں، علم حدیث حاصل کرنا چاہیں، علم تفسیر حاصل کرنا چاہیں، اصول حدیث حاصل کرنا چاہیں، اصول تفسیر حاصل کرنا چاہیں، فلسفہ حاصل کرنا چاہیں، آپ کوئی بھی علم حاصل کرنا چاہیں، ہر علم کے لیے ڈفرینٹ اس کی 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہوتا ہے. پہلا تعریف اس علم کی، ڈیفینیشن. ہاں جی، یعنی اس کا سب سے پہلے کیا ہے کہ اس علم کی آپ کو ڈیفینیشن چاہیے، ڈیفینیشن آف گرامر، کہ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے، وہ کیا چیز ہے جس کو آپ حاصل کرنا چاہیں. مثال کے طور پر آپ انگریزی جانتے ہیں نا، انگریزی آپ نے پڑھی ہے، انگلش پڑھی ہے آپ نے. ہم اسی کو لے لیتے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ انگلش کو جو ہے آپ کیوں پڑھتے ہیں، لوگ کیوں پڑھتے ہیں. بچوں کو اسکول میں سب سے پہلے جو ڈالتے ہیں تو ان کو جو ہے انگلش کے قاعدے قواعد کیوں پڑھائے جاتے ہیں. ہاں جی، انگلش کی تعریف کیا ہے. انگلش کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انگلش جو ہے وہ ایسا علم ہے، ایسی زبان ہے کہ جس کو اگر صحیح طور پر آپ سیکھیں، پڑھیں، لکھیں تو آپ کو لکھنے میں، پڑھنے میں، بولنے میں غلطی نہیں لگے گی. یعنی آپ اس لیے پڑھتے ہیں، یہ سارے گرامر پڑھتے ہیں جو بچوں کو اسکول میں داخل کرتے ہیں انگلش سیکھنے کے لیے، تاکہ ان کو لکھنے میں، ان کو پڑھنے میں، ان کے بولنے میں ان کو غلطی نہ لگے. یہ انگلش کی
تعریف ہے اس کے علم کی. ہاں جی. اسی طرح جو انگلش کا فائدہ ہے، فائدہ اس کا غرض و غایت کیا ہے کہ انگلش کے پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، مقصد کیا ہے انگلش کے پڑھنے کا. انگلش کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان روزمرہ ایوری ڈے جو اس کا بزنس ہے، اس کا جو کام ہے، اس کی جو جاب ہے، جو وہ کام کرتا ہے، اس میں وہ لوگوں سے صحیح گفتگو کر سکے، غلطی نہ کھائے، ان کی بات سمجھ سکے، ان کو سمجھا سکے، اپنے کام کو اچھا کر سکے. یعنی غلطی سے بچنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے لوگ، تاکہ ان کو کسی قسم کی غلطی نہ آئے. مثال کے طور پر اگر آپ کو انگلش نہیں آتی تو آپ کوئی بھی بزنس نہیں رن کر سکتے، آپ کوئی جاب نہیں کر سکتے، آپ کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ اس کو کامیاب نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے، تو آپ جو ہے اس میں غلطیاں کھائیں گے، نقصان اٹھائیں گے. تو یہ غرض و غایت انگلش کی بتا رہا ہوں. اور تیسرا ہے کہ انگلش کا موضوع کیا ہے. موضوع ہوتا ہے کہ جس سے کام شروع کیا جائے، جو ابتدائی بات ہوتی ہے جہاں سے اسٹارٹ لیا جاتا ہے. تو علم انگلش کا موضوع جو ہے وہ کیا ہے؟ الفابیٹ A to Z، ABCD. سب سے پہلے کیا پڑھاتے ہیں؟ ABC پڑھاتے ہیں نا. تو یہ انگلش کا موضوع ہے. یہ آپ کو انگلش میں بھی لوگوں نے پڑھایا ہوگا، اس طرح نہیں ہے، لیکن ہمارا جو درس نظامی ہے اس میں ایک ایک چیز کو اس طرح کر کے پڑھاتے ہیں کہ آپ اگر وہ اس کو پڑھ لیں ایک دفعہ اچھی طرح تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو ہم نے اس کالجوں میں پڑھا ہے انہوں نے تو ہمیں کچھ بتایا ہی نہیں. تو اب یہ جو ہے یہ مثلاً کہ کسی بھی علم کو حاصل کرنے کے لیے 3 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. یہ آپ کو کبھی کسی نے اسکول میں کالج میں نہیں بتایا ہوگا، لیکن ہمارے درس نظامی میں اگر ہم نے فلسفہ پڑھا ہے، اگر ہم نے منطق پڑھی ہے، ہم نے علم عقائد پڑھا ہے، علم کلام پڑھا ہے، ہم نے علم اصول تفسیر پڑھا ہے، اصول حدیث پڑھا ہے، علوم مناظرہ پڑھا ہے، حدیث پڑھی ہے، تفسیر پڑھی ہے، یا ہم نے علم ادب پڑھا ہے، علم معنی پڑھا ہے، علم بیان پڑھا ہے. یہ جتنے بھی علوم ہم نے پڑھے ہیں نا، ہر علم کا اس کی تعریف علیحدہ ہے، اس کا غرض و غایت علیحدہ ہے، اور اس کا جو ہے نا ہر علم کا موضوع علیحدہ ہے. تو جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ انگلش کی جو ہے تعریف اور اس کی غرض و غایت، فائدہ اور اس کا موضوع، اسی طرح ہم اب صرف میں آتے ہیں کہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں کہ اس صرف کی تعریف کیا ہے. ہاں جی. علم صرف کی تعریف کیا ہے؟ ہاں جی. صرف وہ علم ہے جس سے ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنانے کا ہمیں قاعدہ معلوم ہو جائے. ہم نے ایک کلمے سے، یعنی ایک جو کلمہ ہے، ایک جو لفظ ہے، اس ایک لفظ سے ہم نے دوسرا لفظ بنانا ہے، تو اس کا ہمیں طریقہ معلوم ہو جائے کہ ہم ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے بنا سکتے ہیں، اس سے تیسرا لفظ کیسے بنا سکتے ہیں، اسے چوتھا لفظ کیسے بنا سکتے ہیں. جیسے آپ دیکھو نا، مثال کے طور پر ضرب جو ہے یہ مصدر ہے، یا علم مصدر ہے، یا نصر مصدر ہے، یا حسبان مصدر ہے. ہاں جی. تو مصدر سے اب جو صیغہ نکلے گا تو آپ اس سے مختلف صیغے بنائیں گے. کوئی ماضی کا صیغہ بنائیں گے، کوئی مضارع کا بنائیں گے، کوئی جو ہے فاعل کا بنائیں گے، کوئی مفعول کا بنائیں گے، کوئی امر کا بنائیں گے، نئی کا بنائیں گے. تو یہ جتنے بھی صیغے بنتے ہیں ایک لفظ سے آگے، ہاں جی، وہ سارے جو ہے اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ اس علم کی تعریف ہے صرف کی، کہ ہم صرف اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم ایک کلمے سے دوسرا کلمہ بنا سکیں اور اس میں غلطی نہ کھائے. ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کی جو انگلش ہے اس میں کئی لفظ آتے ہیں. ایک لفظ مثلا جو آنا ہے، کم، اس کا دیکھ لیں کتنے. آئی کیم یہ ماضی ہے، آئی ایم کمنگ یہ فیوچر میں کہ ہم آ رہے ہیں، ہی ول کم. تو یہ دیکھ لیں یہ کتنے اس کے صیغے ہیں. جیسے کیم کیسے بنا، کمنگ کیسے بنا، آئی ول کم یہ کیسے بنا. اسی طرح صرف میں مصدر سے جب ماضی بنائی، جیسے ضرب سے ضربہ بنایا، پھر ضرب سے یضرب بنا، پھر ضاربن کیسے بنا، پھر اضرب کیسے بنا. تو یہ امر کا صیغہ
فاعل کا صیغہ، مفعول کا صیغہ، ماضی کا صیغہ، مضارع کا صیغہ، یہ کیسے بنا؟ تو ایک کلمے سے دوسرے کلمے کو بنانے کا قاعدہ معلوم ہو اور کلمات کی بناوٹ معلوم ہو کہ یہ کیسے بنتے ہیں، اور ان کے جو ہے گردان پھر معلوم ہو کہ جیسے ماضی میں 14 صیغے ہیں، مضارع میں 14 صیغے ہیں، اسم فاعل میں 19 صیغے ہیں، اسم مفعول میں 9 صیغے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نا ہر جو ہے فعل اور اس میں جو ہے مختلف صیغے ہیں۔ تو کچھ فاعل وہ ہیں جس میں صرف 6 صیغے آتے ہیں، کچھ فاعل وہ ہیں جس میں 19 صیغے آتے ہیں، مجرتوں کے باب میں، مزیدوں کے باب میں۔ تو یہ جو ڈفرینسز ہیں کہ کس باب میں کتنے صیغے ہیں، صیغہ کیسے بنتا ہے، اس کی شیپ کیسے بدلتی ہے، اس کے اندر کیا لانا پڑتا ہے، اس کی تعلیل کیسے لگانی پڑتی ہے، تو ایک صیغے سے دوسرے صیغے کو بنانا یہ کیا ہے تاکہ اس میں غلطی نہ لگے، یہ علم صرف کی تعریف ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح منطق ہے نا، منطق کی تعریف اور ہوگی، حدیث کی تعریف اور ہوگی، تفسیر کی تعریف اور ہوگی کہ اس کے اس علم کی تعریف کیا ہے۔ تو منطق کی تعریف، صرف کی تعریف کیا ہے کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ بنانے میں ہمیں پتہ ہو اور قید کلیہ کا پتہ ہو کہ ایک صیغے سے دوسرا صیغہ کیسے بنایا جاتا ہے، اس میں گردان کیسے بنتی ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس میں تبدیلی کیسے آتی ہے اور تبدیلی کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ سمجھ آئی آپ کو اس بات کی؟ یہ ہے کہ ہر علم کو حاصل کرنے کے لیے پہلے اس علم کی تعریف ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا کسی وقت کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے، تو یہ یاد رکھیں، علم یہ ہمیشہ آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ علم صرف کی تعریف یہ ہے کہ ایک کلمے سے دوسرا کلمہ کیسے بنانا ہے۔ جیسے ضربہ ہے نا، ضربہ ابھی آپ نے کو پتہ نہیں ضربہ کیا بلا ہے، تو ضربہ سے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اس ضربہ سے ضربہ کیسے بنا، تثنیہ کیسے بنا، ضربہ سے ضربو کیسے بنا، ضربت کیسے بنا، ضربتا کیسے بنا، ضربنا کیسے بنا، یہ سارے جو ہے نا یہ ایک سے یہ بنے سارے اس سے ہی ہیں، ضربہ سے۔ لیکن جب اس سے بنے تو اس بنانے کا جو طریقہ ہے کہ قاعدہ کیا ہے، اس میں غلطی نہ لگے اور پوری گردان معلوم ہو اور اس کی علت کیا ہے، کیسے بنایا جاتا ہے، کہ ہم اس طرف اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں ایک صیغے سے دوسری صیغے بنانے کا قاعدہ معلوم ہو جائے، اس لیے اس طرف پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی طرف پڑھنے کا مقصد یہی ہے نا، آپ کے اس طرف پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں جماعت کرا سکوں، ہاں جی، آپ کس طرف پڑھنے کا مقصد یہ تو نہیں ہے نا کہ میں جو ہے نا صحیح طرح سے کھانا کھا سکوں۔ اس کا مقصد جو ہے تعریف اسم کی یہ ہے کہ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس کا جو ہے غرض، اس کی تعریف کیا ہے، کیوں ہم پڑھ رہے ہیں اس کو۔ دوسری اس کی جو ہے نا چیز جس کا جاننا ضروری ہے ہر علم کے لیے، وہ ہوتی ہے کہ اس علم کی غرض و غایت اور فائدہ کیا ہے۔ لکھ لیں، کیا غرض، مقصد علم پڑھنے کا، اس علم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ پہلی تھی تعریف اس کی، اب دوسرا کہ اس کا مقصد کیا ہے، آپ کے علم صرف پڑھنے کا مقصد کیا ہے، پرپز کیا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے، آپ کو اس علم کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ آپ عربی کے کلمات صحیح طور پر پڑھ سکیں، عربی کے کلمات، عربی کی عبارت آپ صحیح طور پر پڑھ سکیں، یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ اور کردان کرتے وقت، صیغے بناتے وقت آپ کو اس میں غلطی نہ آئے اور آپ صحیح طور پر اس کی عبارت بنا سکیں، اس کی عبارت پڑھ سکیں، کلمات کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں،
یہ اس علم کی غرض و غایت ہے، یعنی خطا سے بچنا، غلطی سے بچنا، یہ آپ کا پرپز ہے۔ تعریف یہ تھی کہ ہم بنانا کیسے ہے اور وہ کیوں ہے، غرض و غایت مقصد کیا ہے، تاکہ ہم غلطی سے بچ سکیں، کہ ہم غلط الفاظ نہ بیان کرتے رہیں، کہ ہمیں پتہ نہ ہو اور ہم پڑھنا کچھ ہو، پڑھ کچھ دیں، تو جب کچھ پڑھیں گے تو اس کا مقصد اور معنی بدل جائے گا۔ یہ اس علم کی غرض و غایت ہے۔ تیسرا کہ موضوع اس علم کا کیا ہے، علم صرف کا موضوع کیا ہے، یہ تیسری چیز ہے جو ہر علم میں معلوم ہوتی۔ تعریف کیا ہے، غرض و غایت اور فائدہ کیا ہے اس کے پڑھنے کا، اور موضوع کیا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ انگلش کا موضوع کیا ہے، الفابیٹ ABC تو Z تک۔ اب جب بھی انگلش کو پڑھیں گے تو پہلے آپ کو پوچھیں گے کہ آپ کو ABC آتی ہے، وہاں سے بات کریں گے کہ A سے ایپل ہے، ہاں، B سے کیا ہے، بوئے ہے، تو یہ سارے جو ہے نا آپ، یعنی یہ بات جہاں سے چلے گی اس کو موضوع کہتے ہیں۔ اب علم صرف ہے نا، علم صرف کا میں انگلش کی اس کی مثال دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، وہ تو آپ نے پڑھی ہے نا، ہم نے تو نہیں پڑھی، لیکن آپ نے پڑھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہر علم کے لیے ان تین چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ اور علم صرف کا موضوع کیا ہے، کلمہ کیا ہے، کلمہ، کلمہ کیا ہے، سینٹنس، یہ علم موضوع، یہ صرف کا موضوع ہے۔ یعنی جب آپ بات کریں گے تو کلمے سے بات کریں گے، یعنی اصل کیا تھا، ایک کلمہ، اس کو لے کر آپ آگے چلیں گے، ایک کلمے کو لے کر چلیں گے، اس کے آگے پھر آگے اس کے کلمے بناتے جائیں گے، لیکن بات کریں گے کلمے سے، صحیح ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف جب علوم کی ماں ہے اور نحو جب علوم کا باپ ہے، تو تم نے صرف کو نحو سے مقدم کیوں کیا؟ یعنی پہلے آپ صرف پڑھتے ہیں اور پھر آپ نحو پڑھتے ہیں، تو صرف کو پہلے کیوں پڑھتے ہیں اور نحو کو بعد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ صرف کو ماں کا درجہ کیوں دیا اور نحو کو باپ کا درجہ کیوں دیا؟ تو اس کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے یہ اس لیے اس کو ماں بولتے ہیں کہ یہ علوم میں مین ہے۔ اگر آپ کو صرف نہیں آتی تو آپ کسی کتاب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، پڑھ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، اس کا معنی نہیں بیان کر سکتے، اس کی صحیح مقصد تک آپ پہنچ نہیں سکتے۔ ہاں جی، جب آپ کو صرف نہیں آتی تو آپ جو ہے نا ان عربی کتابوں کے اردو ترجمے پڑھیں گے اور آپ اندھے ہیں، آپ جو ہے نا جو اردو والا لکھے گا وہ صحیح لکھے گا تو صحیح پڑھیں گے، وہ غلط لکھے گا تو غلط پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو صرف نحو آتی ہوگی تو آپ کو پتہ ہے کہ لکھنے والے نے غلط ترجمہ کیا، یہ لکھنے والے نے صحیح ترجمہ کیا۔ یہ صرف کا فائدہ۔ اور صرف کو ماں اس لیے کہا گیا کہ جیسے ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ماں کے پیٹ سے بیٹی پیدا ہوتی ہے، ماں کے پیٹ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے ہجڑا پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں نا۔ صرف بھی ماں اس لیے ہے کہ جو مصدر ہے اس سے ماضی نکلتی ہے، اس سے مضارع نکلتا ہے، اس سے اسم فاعل نکلتا ہے، اس سے اسم مفعول نکلتا ہے، اس سے فعل جاد نکلتا ہے، اس سے فعل نفی مطلق مطلق نکلتا ہے، نفی مؤکد والا ناصبہ میں نکلتا ہے، امر نکلتا ہے، نہیں نکلتا ہے، اسم ظرف نکلتا ہے، اسم اعلیٰ نکلتا ہے، اسم تفضیل نکلتا ہے، فعل تعجب نکلتا ہے۔ یہ معروف اور معلوم اور مجہول جتنے بھی صیغے ہیں سارے یہ صرف سے نکلتے ہیں۔ تو جیسے ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، صرف کی جو مصدر ہے اس سے سارے یہ الفاظ اور حروف پیدا افعال پیدا ہوتے ہیں اور اسماء پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اس کو ماں کا درجہ دیا۔ اور مقدم اس لیے کرتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے ایک کلمہ، ایک ہے دو کلمے یا دو سے زیادہ، یعنی مفرد اور مرکب۔
مفرد ہوتا ہے جب ایک کلمہ ہو، یعنی ایک کلمہ ایک حرف سے، دو حرفوں سے یا تین حرفوں سے بنا ہو، اس کو جو ہے وہ لفظ بولتے ہیں، ہاں جی، اور وہ کلمہ بھی اس کو بولتے ہیں۔ اور اگر ایک کلمہ ہو تو وہ مفرد ہے، اور اگر دو کلمے ملا دیے جائیں، تین کلمے ملا دیے جائیں تو وہ مرکب بن جاتا ہے۔ اور مرکب جو ہے، ناوی جو ہے یہ گفتگو کرتے ہیں مرکب سے، اور صرفی گفتگو کرتے ہیں مفرد سے۔ مفرد مین ایک سینٹنس، ناوی جو ہے نا ایک کلمے سے بات کرتے ہیں، ایک لفظ سے بات کرتے ہیں، ناوی کم از کم دو لفظوں سے بات کرتے ہیں۔ تو ایک لفظ ہوگا تو تب آگے دوسرا بنے گا نا، تو پہلے کیا ہے؟ ایک لفظ۔ تو جب ایک لفظ سے جو بات کرتے ہیں، یعنی مفرد سے جو بات کرتے ہیں، ایک کلمے سے جو بات کرتے ہیں، وہ صرف ہے۔ اور جب دو لفظوں سے یعنی مرکب سے جب بات کریں گے، دو لفظوں سے یا دو کلموں سے یا دو سینٹنس سے جب آپ بات کریں گے تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ناو ہوگی۔ تو اس لیے صرف کو مقدم کیا کہ صرف جو ہے یہ مفرد سے بات کرتے ہیں اور ناوی مرکب سے بات کرتے ہیں، اور مفرد آلویز مقدم ہوتا ہے مرکب سے۔ تو اس لیے جب مفرد مرکب سے مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، تو جس سے بات کی جائے وہ جب مقدم ہوگا تو جس علوم میں بات کی جائے مفرد کی، وہ علوم بھی مقدم پڑھائے جائیں گے ان علوم سے جن میں مرکب میں یا کئی سینٹنس میں بات کی جاتی ہے۔ اب میری بات سمجھے؟ ہاں جی، جیسے زید ہے یا آپ محمود بات کر لیں اپنی بات، یا علی کی بات کر لیں، یہ ایک سینٹنس ہے، ایک لفظ ہے علی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کے ساتھ اور ملائیں کہ آپ کہیں کہ قام علی، علی کھڑا ہوا، ہاں جی، یا آپ کہیں کہ جو ہے آکل علی، علی نے کھایا ہے، تو اب دو جملے مل گئے نا، اب دو جملے مل گئے تو یہ جو ہے نا دو سینٹنس ہو گئے، دو لفظ ہو گئے۔ اور جب ایک تھا تو اس وقت اکیلا تھا، اس میں جب ایک آکلا کہہ دیں یا کاما کہہ دیں یا زیدن کہہ دیں جس سے سمجھ آ جائے، جب ایک جملہ ہوگا تو وہ جو ہے نا ایک لفظ بولا جائے گا۔ جب اس کو مرکب کر دیں گے تو دو لفظ مل جائیں گے۔ تو ناو ہمیشہ جو ہے نا مرکب سے بات کرتے ہیں، تو جب دو سے بات کریں گے تو وہ مرکب ہوگا، اور وہ ناوی اس سے بات کرتے ہیں۔ اور جب ایک جملے سے بات کرتے ہیں، ایک سینٹنس سے بات کرتے ہیں، ایک لفظ سے بات کرتے ہیں مفرد سے، وہ صرفی کرتے ہیں۔ تو اس لیے صرف کو مقدم کیا، صرف کو پہلے ذکر کیا، ناو کو بعد میں ذکر کریں گے دوسرے علوم میں۔ تو اب آج کے سبق میں جو مین چیز کیا ہے، ایک مین چیز یہ ہے کہ ہر علم کے پڑھنے کے لیے اس علم کو شروع کرنے سے پہلے تین چیزوں کا جاننا ضروری ہے کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے۔ کیا علم صرف جو ہے کسی گائے کا نام ہے؟ علم صرف کسی بیل کا نام ہے؟ علم صرف کسی اونٹ کا نام ہے؟ کسی تربوز اور خربوزے کا نام ہے؟ یا کسی بستر اور چارپائی کا نام ہے؟ جب آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ علم صرف کیا ہے، اور آپ سمجھتے رہیں کہ علم صرف میز کا نام ہے، علم صرف جو ہے کارپیٹ کا نام ہے، تو آپ کو پتہ ہی نہ ہو تو اس علم کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ علم صرف کی تعریف کیا ہے، ہاں جی، اور وہ کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو بنانے کا ہمیں قاعدہ پتہ چل جائے کہ ایک لفظ سے دوسرے لفظ کیسے بنانا ہے۔ زاربا سے زارا با کیسے بنانا ہے، زاربا سے زارا بو کیسے بنانا ہے جو آگے آئے گا، زاربا سے زارا بت کیسے بنانا ہے، زاربا سے زارا بتا کیسے بنانا ہے، زاربا سے زربنا کیسے بنانا ہے۔ یہ علم کی تعریف ہے۔ دوسری بات ضروری یہ تھی کہ اس علم کی غرض و غایت اور فائدہ پتہ ہو۔ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھنے کا میرا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا ہے، میں کیوں پڑھ رہا ہوں،
ہاں جی، تو وہ آپ کی محنت ساری ضائع جائے گی۔ مثلاً آپ جو ہے کرنا چاہتے ہیں، آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں، سمجھ لیں آپ کوئی فروٹ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اور فروٹ کے بزنس کرنے کے لیے آپ کہیں کہ میں علم صرف پڑھنا چاہتا ہوں، تو صرف پڑھنے سے فروٹ کا بزنس تو نہیں آئے گا نا، ہاں جی، کہ آپ کا مقصد جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ تو پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں علم صرف کیوں پڑھ رہا ہوں، مجھے اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ اس کا یہ ہے کہ جب میں عربی زبان بولوں، جب میں کسی کتاب کو پڑھوں، جب میں کوئی حدیث پاک پڑھوں، قرآن مجید کی آیت پڑھوں، تو مجھے اس کے پڑھنے میں، اس کے سمجھنے میں، اس کے بولنے میں مجھے غلطی نہ لگے، مجھے قواعد کا پتہ ہو، قاعدوں کا پتہ ہو، لحاظ کا پتہ ہو۔ یہ ہے فائدہ اور جو ہے غرض اور غایت علم صرف پڑھنے کی۔ جب آپ کو یہ غرض کا پتہ ہوگا تو اب آپ یہ علم سبزی بیچنے کے لیے، فروٹ بیچنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، یہ علم پڑھیں گے آپ تاکہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، میں اسے صحیح پڑھ سکوں، قرآن مجید کی آیت کا صحیح ترجمہ کر سکوں، سمجھے۔ تیسری بات جو بڑی ضروری ہے ہر علم کے حاصل کرنے کے لیے، اس کو بولتے کہ موضوع اس علم کا۔ موضوع کیا ہوتا ہے کہ وہ بنیادی کلمات، ابتدائی چیز جہاں سے اسٹارٹ لینا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو انگریزی کی مثال دی کہ انگلش کا موضوع کیا ہے؟ الفابیٹ۔ الفابیٹ کا پتہ ہوگا تو آپ انگلش کی زبان اور انگلش نالج جو ہے اور اس کے سینٹنس اور اس کی تعلیم آگے چلا سکیں گے۔ اگر آپ سینٹنس نہیں آتے اور پتہ ہی نہیں آپ کو تو آپ کیسے چلائیں گے؟ اسی طرح علم صرف جو ہے، اس کا موضوع جہاں سے بات شروع کرنی ہے، جہاں سے اسٹارٹ لینا ہے، وہ کیا ہے؟ کلمہ۔ کلمہ، کلمہ مین لفظ، کلمہ مین سینٹنس، ہاں جی، یہ کلمے کا معنی ہے۔ کلمے کو الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ جو قافیہ ہے اس کی پہلی عبارت ہے کہ کلمے کی تعریف کیا ہے۔ کلمہ ایک لفظ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ آپ منہ سے لفظ بولتے ہیں نا، تو کلمہ ایک لفظ ہے، ہاں جی۔ اور لفظ کیا ہے؟ لفظ کس کو بولتے ہیں؟ لفظ کے لفظ جو ہے یہ بھی لکھ دیں آپ۔ لفظ، آپ لفظ سنتے ہیں نا، عام بولتے ہیں کہ لفظ کیا ہے؟ لفظ لفظ کا ایک معنی لغوی ہے، ایک معنی اس کا اصطلاحی ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے پھینکنا۔ لفظ کا لغوی معنی پھینکنا، رائٹ۔ اور اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اس کا اصطلاحی معنی لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ بہ الانسان، ما یتلفظ بہ الانسان، یہ لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ اب میں بتاؤں کہ کیسے۔ اب لغوی معنی کیا ہے اس کا؟ پھینکنا۔ آپ جیسے نا، آپ لسن، آپ کے منہ میں آپ نے الائچی کھائی ہے، الائچی کا چھلکا آپ کے منہ میں ہے، آپ نے تھوڑی دیر کے بعد الائچی کھانے کے بعد اس چھلکوں کو پھینک دیا، رائٹ۔ اب وہ چونکہ وہ ایک چیز ہے جس کا وجود ہے، اب جب پھینکیں گے کہ آپ تو نظر آ جائے گا کہ وہ پڑا ہے۔ اب میرے منہ سے وہ نکل گیا ہے، میں نے الائچی کا کھا کر، میں نے اس کا گودا کھا کر اس کا چھلکا پھینک دیا، یہ پھینکنا ہے۔ لفظ کا معنی کیا ہے؟ پھینکنا۔ انسان جب منہ سے کوئی لفظ نکالتا ہے تو وہ لفظ اس کے منہ سے نکل جاتا ہے، اس نے پھینک دیا۔ آپ پتہ ہے نا لفظ کا پھینکنا کا معنی کیا ہے؟ کہ لفظ جب بولا اس نے لفظ پھینک دیا۔ اب جب پھینک دیا، وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے جو نظر آئے، ہاں جی، اس کا کوئی وجود نہیں ہے جو ہمیں نظر آئے، تو اس لیے وہ نظر نہیں آتا ہے۔ اسی طرح جیسے آپ نے چھلکا پھینک دیا، اسی طرح آپ نے لفظ بولا اور پھینک دیا۔ اسی لفظ کا معنی کیا ہے؟ لفظ، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی اس کا کیا ہے؟ اصطلاحی معنی اس کا ہے ما یتلفظ بہ الانسان،
لفظ اس کو کہتے ہیں جس سے انسان کلام کرے. اب جو ہے میں بات کر رہا ہوں نا, میں جتنے بھی لفظ بول رہا ہوں, ہاں جی, آپ یہ کہتے ہیں نا جی مولانا صاحب نے یہ لفظ بولا, مولانا صاحب نے یہ کہا, استاد جی نے یہ کہا, فلاں صاحب نے یہ کہا, اس نے یہ لفظ بولا, میں نے سنا انہوں نے یہ لفظ بولا, تو یہ لفظ ہے ما یتلفظ بہ الانسان. جو میں بول رہا ہوں, جو آپ بول رہے ہیں, یہ لفظ ہیں جو منہ سے گرتے چلے جا رہے ہیں اور میں بولتا چلا جا رہا ہوں. یہ سارے الفاظ کا مجموعہ ہے, تو اس کو لفظ بولتے ہیں. صحیح ہے. اور جو لفظ جو ہوتا ہے وہ سینٹنس, تو لفظ ملٹیپل. اب سنیں میں بتاتا ہوں. اب لفظ میں ساری طرف آ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ آپ کو اکٹھا سارا کوئی نہ بتاؤں, آہستہ آہستہ بتاؤں. اب لفظ کی تعریف آپ کو پتہ چل گیا نا. اب لفظ جو ہے نا, اسی کو کلمہ بھی بولتے ہیں, ہاں جی, اسی کو بھی لفظ بھی بولتے ہیں. اب لفظ کی دو قسمیں ہیں. دا فرسٹ تقسیم جو اس کی ہے, فرسٹ ڈویژن جو اس کی ہے, اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں دو میں. ہاں جی, لفظ کو ایک لفظ ہوتا ہے موضوع, ایک لفظ ہوتا ہے مومل. ایک لفظ ہوتا ہے موضوع, ایک لفظ ہوتا ہے مومل. محمل, محمل, میم ہا میم لام. لفظ دو قسمیں ہوگی نا, لفظ کی دو قسمیں ہوگی. ایک لفظ موضوع, موضوع مانا کہ جو کسی چیز کے لیے بنایا گیا ہو, ہاں جی, اس کا معنی ہوتا ہے, اس کا معنی ہوتا ہے. جب آپ بولتے ہیں تو آپ اس کے معنی کا پتہ چلتا ہے. اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہوتا ہے مومل, وہ بے معنی ہوتا ہے, اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا. ہاں جی, جیسے مثال دوں, اب مثال دوں آپ کو. زید, کسی آدمی کا نام کیا ہو, زید ہو, تو جب میں زید بولوں تو آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ اس انسان کی طرف جس کا نام زید ہے, رائٹ, اس کی طرف جائے گا نا, جس کا نام زید ہے. ہاں جی, یا میں بولوں آپ کو قمر. قمر کس کو بولتے ہیں؟ چاند کو. قمر کس کو بولتے ہیں؟ چاند. جب میں قمر بولوں تو آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ چاند کی طرف. شمس بولوں تو آپ کا ذہن کس طرف جائے گا؟ سن کی طرف. تو یہ جو ہے نا شمس, یہ بامانہ لفظ ہے, یعنی اس کا معنی ہے. معنی کیا ہے کہ جب بولتے ہیں تو آپ کا ذہن سورج کی طرف جائے گا. قمر بامانہ لفظ ہے, جب آپ بولیں گے تو آپ کا ذہن چاند کی طرف جائے گا. جب آپ زید بولیں گے تو آپ کا ذہن جو ہے اس آدمی کی طرف جائے گا. جب آپ دن بولیں گے, دن, تو کس طرف جائے گا؟ جس دن یس, جو ڈے ہے اس کی طرف جائے گا نا. آپ سمجھ آئیے آپ کو. اب اگر میں آپ کو بولوں یہ دن جو ہے اس کا میں الٹ کروں, ند, کوئی سمجھ آئے گی آپ کو؟ آپ قمر کو الٹا بولوں, ہاں جی, رمک, کو سمجھ آئے گی؟ شمس کا الٹا بولوں, سمش, کو سمجھ آئے گی؟ زید کا الٹا بولوں, دیس, کو سمجھ آئے گی؟ تو یہ کیا ہے؟ مومل. یہ کیا ہے؟ جس کا کوئی معنی نہیں. لفظ کی دو قسمیں ہیں, یعنی ایک موضوع کہ شروع سے وہ کسی اچھے معنی کے لیے, بامعنی لفظ کے لیے اس کو بنایا گیا ہو, یہ لفظ موضوع ہے. اور اگر اس کو کسی معنی کے لیے نہ بنا, مومل, کسی معنی کے لیے اس کی وجہ نہ ہو, کوئی اس کا معنی نہ ہو, یوز لیس ہو, اس کا استعمال کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو, کوئی کرتا ہی نہ ہو, تو وہ کیا ہوگا؟ مومل.
مومل. سمجھے؟ اب یہاں ایک مسئلہ بتاؤں آپ کو, بڑی کام کی بات ذہن میں آ گئی, بتاؤں آپ کو. قرآن مجید میں اول سے لے کر آخر تک موضوع الفاظ ہیں یا ممل الفاظ بھی اس میں ہے؟ یعنی کچھ الفاظ ایسے ہوں جن کا کوئی معنی ہی نہ ہو, فضول قسم کے ہوں, ہو سکتا ہے؟ سمجھ آئی؟ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ استعمال کیے ہوں جو فضول قسم کے الفاظ ہوں, علیہ باللہ. ہاں جی, کوئی ہے؟ نہیں ہے نا. تو یہ بات یاد رکھیں کہ پورے قرآن میں جو الفاظ ہیں وہ سارے الفاظ شروع سے لے کر آخر تک وہ کون سے ہیں؟ موضوع, یعنی جو بامانہ ہے, جو ایون وہ اگر شیطان کا بھی نام اس میں ہے قرآن میں, ابلیس آتا ہے نا, ابلیس شیطان آتا ہے نا, فرعون کا نام آتا ہے, قارون کا نام آتا ہے, فرعون کا نام آتا ہے. تو جب آپ شیطان کہیں گے, ابلیس کہیں گے, تو آپ کا ذہن جائے گا نا اس شیطان کی طرف. فرعون کا نام لیں گے, فرعون کی طرف ذہن جائے گا. لیکن آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ یہ فضول لفظ, اس کا کوئی معنی نہیں. معنی ہے. اور پھر معنی کیا؟ آپ شیطان کا لفظ بولیں, آپ ابلیس کا لفظ بولیں, فرعون کا لفظ بولیں, حامان کا لفظ بولیں, قارون کا لفظ بولیں, ہر حرف کے بدلے میں آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی, چاہے وہ شیطان کا لفظ ہے یا نہیں. تو پورے قرآن میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے. آج پورے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے. یہ لفظ مہمل جو ہے یہ آپ کی اور میری زبان میں ہے, یہ فضول لوگوں کی زبان میں ہے. یہ دنیا کے سارے علوم میں فضول مہمل لفظ ہے. قرآن و حدیث میں کوئی لفظ مہمل نہیں ہے. ہاں جی, اب جب یہ پتہ چلا تو اب میں آپ کو بتاؤں, وہ تفسیر اٹھا کے دیں مجھے, جائے وہ لے آئے. اب بتائیے مجھے, میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید میں سارے لفظ موضوع ہیں, چاہے وہ شیطان کے معنی میں ہوں, یا شیطان کے الفاظ ہوں, یا شیطان کا نام ہو, یا فرعون قارون کا نام ہو. ہاں جی, اس پر نیکیاں ملتی ہیں نا آپ کو. حدیث میں بھی حضور نے بھی شیطان کا نام لیا, برے لوگوں کا نام بھی لیا, لیکن اس کا معنی ہے. کوئی لفظ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث میں اور قرآن مجید میں ایسا نہیں ہے جو مہمل ہو, سارے موضوع ہیں. ہاں جی, ہماری زبان میں آپ کو پتہ ہے مہمل کون سا لفظ ہے؟ ہاں جی, آپ کہتے ہیں جی, گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے, کوئی روٹی شوٹی ہے, سنا ہے آپ نے؟ تو روٹی کا معنی ہے نا, شوٹی کا کوئی معنی نہیں. ہاں جی, روٹی کہتے ہیں تو شوٹی کہتے ہیں ساتھ. ہاں جی, یا کہتے ہیں کہ یار کوئی پانی شانی لاؤ, کہتے ہیں نا. ہاں, تو یہ پانی تو معنی ہے اس کا, شانی کا کوئی معنی نہیں. تو پانی لفظ موضوع, یعنی موضوع ہے, لفظ مفرد ہے, موضوع ہے, اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہے. لیکن شانی کا اور شوٹی کا, روٹی شوٹی, ہاں جی, پانی شانی, کوئی کتاب شتاب, یہ کتاب کا معنی ہے, شتاب کہاں سے آ گئی, یہ بولتے ہیں نا اکثر. ہاں جی, یہ بولتے ہیں نا. تو ہماری زبان میں بے شمار لفظ مہمل ہے, موضوع بھی ہیں. قرآن و حدیث میں کوئی لفظ موضوع نہیں ہے. اب اگر اس صاحب نے یہ علم پڑھا ہوتا تو یہ کبھی ایسی بات نہ کرتا. یہ دنیا کا سب سے بڑا مفسر اس کو سمجھا جاتا ہے, مودودی صاحب کو. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں, اب میں نے انٹینشنلی یہ بات میں جو ہے نا یہ نہیں نکالی, میں تو آپ کو ایک سبق پڑھا رہا ہوں. اس سبق کی روشنی میں آپ کو اس کی پہلے سے شروع سے ہی میں آپ کو غلطی بتاتا ہوں کہ اس آدمی نے اگر دین پڑھا ہوتا اور یہ کالجوں کے چکر لگانے میں جائے کسی استاد کے سامنے جو ہے یہ علوم پڑھے ہوتے تو یہ جو ہے نا ایسی غلطی نہ کرتا. اب یہ دیکھیے آپ, اس کی تفسیر کوئی بھی اٹھا, جس آدمی کے پاس بھی ہے یہ اٹھا لیں. یہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر کرتا پہلے,
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. یہ جو ہے نا الرحمن الرحیم، اس پر یہ لکھتا ہے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے. اللہ جو ہے یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے. اللہ کا جیسے ہر آدمی کا ایک نام ذاتی ہوتا ہے، جیسے آپ کا نام علی محمود ہے، یہ آپ کا نام ہے جو آپ کے ماں باپ نے آپ کا نام رکھا جب آپ پیدا ہوئے. اس کے بعد آپ ڈاکٹر بنے تو آپ کا صفاتی نام کیا ساتھ لکھا گیا؟ ڈاکٹر علی محمود. آپ انجینئر بنے تو آپ کے نام کے ساتھ انجینئر علی محمود لکھا گیا. ہاں جی. آپ مکینک بنے، آپ کے نام سے لکھا گیا مکینک علی محمود لکھا گیا. آپ حافظ بنے، آپ کے نام حافظ علی محمود لکھا گیا. آپ عالم بنے، آپ کے نام کے ساتھ عالم علی محمود لکھا گیا. آپ قاری بنے، آپ کے نام کے ساتھ قاری علی محمود لکھا گیا. تو یہ کون سے نام ہیں؟ سارے صفاتی نام ہیں. اللہ کا نام ذاتی کون سا ہے؟ اللہ. باقی سارے نام اس کے صفاتی ہیں. مودودی صاحب سے کس نے پوچھا کہ یہ رحمان کے بعد رحیم، اللہ کے بعد رحمان آیا اور رحیم آیا. حالانکہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ عربی زبان میں ایک قاعدہ ہے کہ جس لفظ کے حروف زیادہ ہیں اس کا معنی بھی زیادہ ہوتا ہے، جس کے حروف کم ہیں اس کا معنی بھی کم ہوتا ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں، جیسے رحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 4. رحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 4. را، ہا، یا، میم. اور رحمان میں کتنے حروف ہیں؟ 5. را، ہا، میم، الف، نون. 5 ہے نا. آپ آگے ہاں نا تو کچھ کریں نا میرے سامنے. جی. رحیم میں کتنے ہیں؟ 4. اور رحمان میں کتنے ہیں؟ 5. تو کس کی حروف زیادہ ہیں؟ رحمان کے. تو رحمان میں رحمت کا معنی زیادہ ہے بنسبت رحیم کے. یہ عربی قاعدہ ہے کہ جتنے حروف عربی میں کسی کے زیادہ ہوں گے، کسی حرف کے، کسی لفظ کے، اس کے معنی میں زیادتی ہوگی. اب دیکھیں میں بتاتا ہوں کیسے اس میں رحمان میں رحم کیسے زیادہ ہے رحیم سے. کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کس پر رحمت فرماتا ہے؟ صرف کافروں پر یا مومنوں کافروں دونوں پر؟ دونوں پر. کافروں پر بھی رحمت فرماتا ہے اور مومنوں پر بھی رحمت فرماتا ہے. تو اللہ تعالیٰ رحمان ہے دنیا میں کس کے لیے؟ مومنوں کے لیے بھی، کافروں کے لیے بھی. لیکن آخرت میں کافروں پر رحمت ہوگی؟ نہیں ہوگی نا. تو آخرت میں رحم صرف رحم کس کے لیے ہوگا؟ صرف مومنوں کے لیے. اب پتہ چلا کہ رحیم میں رحمت جو ہے وہ صرف مومنوں کے لیے، رحیم جو ہے یہ آخرت میں صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوگی. اور دنیا میں رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں مومنوں کے لیے بھی ہے اور کافروں کے لیے بھی ہے. تو یہ رحمان اور رحیم جو ہے نا علیحدہ علیحدہ اللہ کی صفتیں ہیں. اب دیکھیے مودودی صاحب کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا گول کھلائے. یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہ نقطہ پوشیدہ ہے. یعنی رحمان کے بعد رحمان، جو اللہ کے بعد رحمان ذکر کیا پھر رحیم ذکر کیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم کسی شخص کی فیاضی کے بیان میں سخی کا لفظ بولتے ہیں. اس کے لیے جب سخی کا لفظ بولتے ہیں اور اس میں سخی کا لفظ بول کر ہم تشنگی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں ابھی اور بھی کو معنی ہونا چاہیے، تو پھر ہم اس پر داتا کا لفظ اضافہ کر دیتے ہیں. تو رحمان کے بعد رحیم ایسے ہے جیسے سخی کے بعد ہم داتا بولتے ہیں. یا رنگ میں ہم کسی کے رنگ کی تعریف کرتے ہیں، جب گورے کا لفظ دیں فلاں آدمی گورا ہے، تو جب گورے کو کافی نہیں پاتے تو اس کے بعد ہم اس کو چٹے کا لفظ بولتے ہیں کہ گورا چٹا. گورے کے بعد جیسے چٹا ہے ایسے رحمان کے بعد رحیم ہے، اور بڑھا دیتے ہیں. اب آگے دیکھیے
یہ دیکھیں درازی قد میں، جب ہم ایک آدمی کو دیکھیں اس کا قد لمبا ہے، جب ہم اس کا ذکر کرتے ہیں تو ہم لمبا کہتے ہیں کہ وہ لمبا آ رہا ہے. جب لمبا کہنے سے ہماری تسلی نہیں ہوتی تو ہم اس کے بعد اس کو تڑنگا کہتے ہیں. تڑنگا. اب یہ دیکھیے تڑنگا جو ہے یہ مومل ہے یا موضوع ہے؟ تڑنگا کا کوئی معنی نہیں ہے، اگر ہے تو بتا دیں. یعنی تڑنگا کہہ دیں گے جیسے ہم کسی کو لمبا بولتے ہیں، لمبا کا تو معنی ہے کہ لمبا جب ہم کسی کو بولتے ہیں اور ہماری تسلی نہیں ہوتی تو ہم اس کے بعد لمبے کے بعد اس کو تڑنگا بولتے ہیں. ایسے ہی جب اللہ کے بعد ہم نے رحمان بولا تو تسلی نہ ہوئی تو ہم جیسے لمبا کے بعد تڑنگا بولتے ہیں، اسی طرح رب تعالیٰ نے رحمان کے بعد رحیم ذکر کیا. اب یہ بتائیں مجھے، میں نے آپ کو بتایا کہ پورے قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے. محمل کا مطلب کہ بے معنی لفظ، کیونکہ یہ نقص ہے، یہ عیب ہے کہ اللہ جیسی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات ایسا لفظ بولے جس کا کوئی معنی نہ ہو. بلکہ نبی کریم علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اوتی تو جوامع الکلم، نے مجھے کمپریہنسو کلمات دیے کہ میں ایک لفظ بولتا ہوں قیامت تک لوگ اس کا ترجمہ کرتے جائیں گے اور میرے وہ لفظ کا ترجمہ ختم نہیں ہوگا. ہے یا نہیں؟ جوامع الکلم. یہاں مودود صاحب کہتے ہیں کہ اللہ نے رحمان کے بعد رحیم جو ذکر کیا یہ ایسے جیسے لمبے کے بعد تڑنگا ہے. اب لمبا کا معنی تو ہے کہ لمبا، تڑنگا کا معنی کیا مجھے بتا دیں کسی ڈکشنری سے کہ تڑنگا کا کیا معنی ہے. تو یہ جہالت ہے ان کی کہ جو انہوں نے یہ علم نہیں پڑھا کہ قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے، حدیث میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے، رسول اللہ کی زبان سے کوئی کبھی لفظ محمل نہیں نکلا. اگر نکلا تو میں بتا دیں، لوگوں کے سامنے حدیث ہے، قرآن لوگوں کے سامنے بتا دے کہ قرآن میں کوئی لفظ محمل ہو. تو قرآن مجید میں لفظ سارے موضوع ہیں، کوئی محمل نہیں ہے. تو جب محمل نہیں ہے تو محمل سے بات ہی نہیں ہوگی. اب آگے دیکھیں پوری صرف آپ پڑھ کے دیکھ لیں، محمل میں بات نہیں ہوگی. بات کس میں ہوگی؟ موضوع میں بات ہوگی. تو لفظ کی دو قسمیں ہیں، ایک محمل ایک موضوع، جیسے زید ہے، جیسے قمر ہے، جیسے شمس ہے، جیسے دن ہے. اور ایک محمل جیسے ند ہے، رمق ہے، سمس ہے. یعنی میں نے اس کو الٹ کر دیا. دیس ہے کہ آپ بولتے رہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ دیس دیس بولتے رہیں، ند ند بولتے رہیں، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی. آپ دن بولیں گے تو سمجھ آ جائے گی. تو دن موضوع ہے، ند یہ محمل ہے. تو اس عربی زبان میں لفظ محمل جو ہے اس سے بات نہیں ہوگی. بات کس سے ہوگی؟ موضوع سے. کیونکہ قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے. یہ ہماری زبانوں میں روٹی شوٹی، ہاں جی، پانی شانی، نلکا شلکا، ہاں جی بسترا شسترا، یہ ہماری زبانوں میں یہ محمل ہیں. اور لیکن اللہ کی زبان میں اور رسول اللہ کی زبان میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے. اور مولوی صاحب نے جو سمجھا کہ رحمان کے بعد رحیم ایسے ہے جیسے لمبا کے بعد تڑنگا ہے، یہ لوگ اس تفسیر کو پسند کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ جیسے یہ ابتدا میں بسم اللہ کو نہیں سمجھ سکا، فاتحہ کو نہیں سمجھ سکا، آگے کیا گول کھلائیں گے. یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہمارے پاس نشان لگے پڑے ہیں کہ کتنی غلطیاں اس نے کھائی ہیں قرآن مجید کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہوئے. اگر کوئی یہ کہے کہ جیسے قرآن پاک میں اف کا لفظ آتا ہے، جیسے ماں باپ کے بارے میں وہ لکھا ہوتا ہے نا کہ اف بھی نہ کہو. ہاں تو اف کا معنی ہے نا، اف فضول تو نہیں ہے. اف کا معنی ہے کہ کوئی لفظ ایسا نہ بولو جس سے اس کو تکلیف پہنچے. ہاں جی، اف کا معنی ہے جب آپ اف بولتے ہیں، جب آپ مثلا ایک آپ مہذب آدمی ہے، وہ تقریر کر رہا، اس کی تقریر کے درمیان آپ کھڑے ہو کر اف بولتے ہیں تو کیا مطلب کہ آپ نے اس کی تقریر کا رد کر دیا، آپ کو وہ پسند نہیں آئی، آپ اس کے خلاف بول رہے ہیں، آپ اس کی تقریر کو پسند نہیں کر رہے، اس کی بات کو پسند نہیں کر رہے. اف کا یہ معنی ہے. تو اسی طرح والدین کے سامنے آپ اف کہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کی بات سے اختلاف کر رہے ہیں، ان کی بات کو آپ پسند نہیں کرتے، ان کی حالت کو پسند نہیں کرتے. اس کا یہ معنی ہے. یہ محمل لفظ نہیں ہے، قرآن میں کوئی لفظ محمل نہیں ہے. تو اب میں نے کیا بتایا کہ لفظ موضوع جو ہے وہ ہے جس کا معنی ہے. اور اب اس کے بعد جو ہے نا اس کی پھر تقسیم آگے پھر ہے. اب آگے اس کی پھر تقسیم ہے. میں نہیں چاہتا کہ میں اس کو اور لمبا کروں.
اب وہ ناو کا پارٹ چلا جائے گا اس میں. آپ کے لیے اتنا ہی بڑا جتنا ہم نے آج بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ جو ہے یہ تو ہم نے آپ کو بتایا نا 3 چیزیں بتائیں, یاد رکھ لیں. تعریف اس علم کی, صرف کی تعریف کیا ہے, آپ اس کو بار بار سنیں, آپ کو پتہ چل جائے. لکھ لیں اپنے لفظوں میں کہ ہم ہمیشہ ہر علم کی تعریف جو ہے نا, علم کی تعریف, اس علم کی تعریف کیا ہے, اس کا غرض و غایت, مقصد, پرپز, فائدہ کیا ہے, اور تیسرا اس علم کا موضوع کیا ہے جہاں سے بات کی جائے. ہاں جی, تو یہ ہم نے آپ کو آج آپ کو بتایا ہے. اب جو ہے اس میں ایک بات اور ہم ذکر کر کے اس بات کو ختم کرتے ہیں. مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا. ٹھیک ہے. مصنف نے اپنی کتاب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا ہے, اور انہوں نے قرآن پر عمل کیا, انہوں نے حدیث پر عمل کیا. قرآن پر کیسے عمل کیا؟ قرآن کیسے شروع ہوتا ہے؟ قرآن کی پہلی آیت کون سی ہے بھائی؟ پڑھے نا. فاتحہ. فاتحہ کیسے شروع ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے نا. تو بولتے کیوں نہیں؟ قرآن کس سے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ہاں جی, یہ تو قرآن سے. تو جب قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے تو مصنف نے اس صرف گوٹوی والے نے اپنی کتاب کو کس سے شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. تو قرآن پر عمل کیا نا. ہاں. اور دوسرا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ اقطع. یہ حدیث پاک جو آتی ہے, یہ حدیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں آتی ہے کہ کل امر ذی بال, ہر وہ کام جو بہت معزز ہوتا ہے, اچھا کام ہوتا ہے, نیک کام ہوتا ہے, برکت والا کام ہوتا ہے, اچھا, اس کو جب بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے, لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کام کو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے, اقطع, وہ دم بریدہ ہوتا ہے, وہ ناقص ہوتا ہے, وہ دم کٹا ہوتا ہے, انکمپلیٹ ہوتا ہے. صحیح ہے. یہ حدیث پاک ہے. تو مصنف نے قرآن پر عمل کیا کہ اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا, اور حدیث پر عمل کیا کہ اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا. تو اس نے اپنی کتاب کو بسم اللہ سے شروع کیا اور حدیث سے شروع کیا. اس کو آپ یاد کر لیں. انشاءاللہ کل جو ہے نا اگلا سبق اس کا صرف کا شروع ہوگا. 1 گھنٹے کا درس ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں, اس کو اچھی طرح سمجھ لیں. جس کی سمجھ نہ آئے آپ بار بار اس کو سنیں, یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, اور اس کو سنیں. جس کو سمجھ نہ آئے مجھ سے پوچھ لیں, اور اسی طرح سے کر کے ہم جو ہے نا انشاءاللہ ہر ایک بات پر اسی طرح گفتگو کریں گے وضاحت کے ساتھ, جس سے آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ صرف کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. جزاک اللہ.